لکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے کہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو بہرحال چند مسائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ اول تو یہ کہ انسان اگر تعلیم حاصل کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے یا معلوم کر رہا ہے، تو یہ بھی کہ اگر دینی مسائل جو ہے معلوم کر رہا ہے یا مطالعہ کر رہا ہے یا سن رہا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو، معلوم، تو بھی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے جانکاری میں علم میں اضافہ ہوگا۔ جیسا کہ مرنے کے قریب تھا، اب یہ تھا کہ اب انتقال ہو جائے، مرنے کے قریب تھا، عالم مرگ میں بسترے پہ پڑا ہوا، لیکن انہوں نے جو ہے ایک عالم دین کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے ایک عالم دین کو بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے میراث کے سلسلے سے سوال کرنے لگے، پوچھنے لگے۔ تو اب جو ہے سوال کرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی یہ کیفیت ہے نا، مرنے کے قریب ہیں اور ایسے موقع پہ جو ہے آپ جو ہے سوال کر رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں۔ تب ابو ریحان نے جواب دیا، کتنا دقیق جواب ہے، کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہم یوں ہی مر جائیں، جاہل مر جائیں، یہ بہتر ہے کہ یا ایک مسئلہ جان کے مریں، یہ بہتر ہے؟ یعنی بہتر یہی ہے کہ ایک مسئلہ جان کے مرے، جاہل سے بہتر ہے کہ علم میں اضافہ ہو۔ بہرحال چند مسائل کی طرف جو ہے اشارہ کریں گے، اور آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی صاحب کے جو توضیح مسائل میں ہے، ان کے جو فتاوے ہیں، تو اسی سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ تو روزے کے کام میں سے دیکھیں، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اگر حیض یا نفاس سے پاک ہو جائیں، غسل کرنا بھول جائے، ایک دن روزہ رکھ لے یا 2 دن روزہ رکھ لے، بعد میں یاد آئے، معلوم ہو، تو پھر عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اس کی قضا نہیں ہے۔ اب مردوں کا مسئلہ جو ہے وہ برعکس ہے کہ اگر جو ہے غسل جنابت واجب ہو جائے، غسل کرنا بھول جائے، اس طریقے سے 1 دن یا 2 دن روزہ رکھ لے، پھر یاد آئے، تو پھر جو ہے قضا کرے گا، یا مثلا جو ہے اسے علم نہ ہو کہ اس حالت میں 1 روزہ رکھا یا 2، علم نہ ہو، معلوم نہ ہو، تو 1 روزہ رکھ لے، تو وہ بھی جو ہے کافی ہے۔ روزے کی حالت میں کسی اور غرض سے نہیں کہ مثلا اس پہ غسل واجب ہو جائے، کسی اور غرض سے نہیں۔ اگر یہ غرض نہ ہو تو بیوی کا بوسہ لینا یا اس طریقے سے، بہرحال وہ مکروہ ہے، روزہ باطل نہیں ہوگا، یہ مکروہ ہے۔ مثلا جو ہے دانت نکلوانا ہے، منہ سے خون نکلے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ بار بار ہے نا کلی کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اگر جو ہے کلی کی وجہ سے جو اس کے منہ میں ہے نا تر ہو لواب دن ہو جائے اور گھوٹنا چاہے، تو پھر پہلے 3 دفعہ تھوک دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اندر لواب وغیرہ بنا ہے تو اسے نکل سکتا ہے، اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے اس سے، تو پھر اس دن روزہ رکھے گا۔ صبح کی اذان کے بعد جو ہے اگر بالغ ہو، ہے نا، تو پھر اگر جو ہے مستحبی اس سے ہے نا روزہ رکھا ہے نا، تو پھر جو ہے مستحب ہے کہ اس دن روزہ رکھے۔
تو اگر کوئی شخص، دیکھیں ایک مسئلہ اور یاد آ گیا کہ سوال بھی تھا کہ روزے کی حالت میں بال بنوانا یا جو ہے ناخن کاٹنا وغیرہ ہے نا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو ہے نا بال بنوائے ناخن کاٹنا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے نا، اس سے جو ہے روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو اگر صبح کی اذان سے پہلے انسان کو یہ معلوم ہو نا کہ اگر جو ہے ہمارے اوپر غسل جنابت واجب ہو گیا، ہم غسل نہیں کر پائیں گے، نہیں کر سکتا ہے، پھر جو ہے اگر ایسا ہمدن کرے گا تو پھر اسے جو ہے قضا رکھنی پڑے گی. تو اگر انسان روزے دار غسل نہیں کر سکتا، پھر وہ تیمم کرے گا. تیمم کرے گا طریقہ کی جو بتایا تھا نا کہ ہتھیلی کو جو ہے ساتھ میں جس پہ تیمم کرتا ہے ناک کے اوپری حصے پہ، پھر جو اسی طریقے سے ہے نا ہتھیلی کا پشت ہے دائیں، پھر بائیں جو ہے انگوٹھی وغیرہ ہو تو نکال لے، یقین کے لیے تھوڑا سا کلائی کے اوپر. تو یہ جو ہے تیمم کہ انسان جو ہے اگر مجبوری ہو کسی وجہ سے نہیں کر سکتا ہے تو تیمم کر لے، اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ غسل کرے گا نا. یوں ہی نہیں کہ مثلا جو ہے غسل کر سکتا ہے نا اور تیمم کرے، نہیں، وقت تنگ ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے. کوئی اور مسائل ہو، پانی نہ ہو تو وہ جو ہے الگ مسئلہ ہے. تو غسل، دیکھیں غسل جو ہے نا ہر ایک کو معلوم ہے، تو صرف جو ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہماری گفتگو رہتی ہے. بزرگ سب تو بہتر جانتے ہیں کہ غسل، دیکھیں غسل جو واجب غسل ہے، مستحب غسل جو ہے وہ ہے نا بے شمار ہے. مستحب غسل ہے، بہت سا مستحب غسل ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. سنتی غسل ہے، لیکن واجب غسل ہے. غسل جنابت ہے، غسل حیض ہے، غسل نفاس ہے، غسل استحاضہ ہے، غسل میت ہے، غسل مس میت ہے، یا وہ غسل جو منت یا عہد یا قسم وغیرہ سے واجب ہو جائے تو یہ غسل جو ہے واجب ہے. اچھا، غسل کا ہے نا جو طریقہ ہے وہی مثلا جس طریقے سے ہے نا خود انسان غسل کرتا اسی طریقے سے ہے نا میت کا بھی غسل ہے کہ پہلے انسان جو ہے اپنے سر اور گردن کو دھلے، یعنی نیت کر کے غسل کا ارادہ کر کے ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ زبان سے کہے یا دل سے گزارے، نا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ حکم، یہ عمل انجام دے رہا ہے قربتاً اللہ. تو پہلے جو ہے سر اور گردن کو دھلے گا نا، نیت کر کے پورا سر اور گردن کو دھلے گا. پھر پورا سر اور گردن دھلنے کے بعد پھر بدن کو دھلے گا، یعنی دائیں حصے کو، پھر اس کے بعد بائیں حصے کو دھلے گا نا. تو بس یہی غسل ہے نا، سر اور گردن کو دھلا نا، نیت کر کے ارادہ کر لیا غسل نا کرتا ہوں قربتاً اللہ، سر اور گردن دھلا، پھر دائیں جانب پھر بائیں جانب دھل لیا ہے نا، تو غسل ہو گیا. لیکن اگر جو ہے غسل کے ارادے سے اگر سر سے پہلے بدن کو دھلے گا نا تو پھر جو ہے اس کا غسل باطل ہو جائے گا. اگر غسل کے ارادے سے نہیں ہے تو یعنی جتنا چاہے دھلے، کوئی مسئلہ نہیں. ضروری ہے یعنی تھوڑا سا حصہ بھی، ظاہری حصہ باقی نہ رہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ ظاہری حصہ ہو اور پانی وہاں تک نہ پہنچے تو غسل باطل ہے. یعنی بال کے برابر بھی ظاہری حصہ باقی نہ ہو، یعنی بدن کا ہر وہ حصہ پورا جو ہے تر ہو، وہاں تک پانی پہنچے. یہ جو بدن کے بڑے بالوں کو تر کیے بغیر جلد تک پانی پہنچ جائے کو بھی جو تر کرے یا بھگائے. اگر بغیر بڑے بالوں کو بھگائے جلد تک پانی پہنچ گیا تو اس کا غسل صحیح ہے.
لیکن بڑے بالوں کو تر کیے بغیر اگر پانی جلد تک نہ پہنچے تو پھر ضروری ہے کہ بڑے بالوں کو بھی دھلے، ہے نا، مثلا سر کا بال، بڑا بال ہے نا، اس کے دھلے بغیر جو ہے پانی جلد تک نہ پہنچتا، ضروری ہے بدن کو پاک کرے۔ اگر غسل کے ارادے سے بدن پہ پانی ڈالتا ہے، اس کا جسم پاک ہو جائے گا تو پھر اس کا غسل صحیح ہے۔ اگر جو ہے کسی کو غسل کرنے کے بعد شک ہو جائے کہ صحیح طریقے سے غسل کیا ہے یا نہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، اسے چاہیے کہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر یہ شک ہو جائے یا مثلا جو ہے نماز پڑھ چکا ہو، شک ہو غسل کیا ہے یا نہیں، تو جو نماز پڑھ تو بہرحال غسل میں اگر جو ہے کچھ حصہ دھلا رہ جائے، مثلا سر یا گردن بغیر دھلا رہ جائے، تو پھر اسے چاہیے کہ سر اور گردن کو دھلنے کے بعد بدن کو دوبارہ دھلے، ہے نا۔ اگر جو ہے مثلا جو ہے شک ہو کہ بایاں حصہ دھلنے سے رہ گیا، کچھ حصہ بایاں حصہ شک ہو، تو پھر اسے جدھر احتمال ہو کہ دھلنے سے رہ گیا اتنا دھلنے کافی ہے نا۔ غسل کے بعد اگر مثلا دائیں حصے کے بارے میں شک رہ جائے تو پھر جو ہے دائیں حصہ جتنے حصے کے بارے میں شک ہو وہ جو ہے دھلے، اور دھلنے کے بعد جو ہے پھر بائیں حصے کو، یعنی مستحب ہے کہ پھر جو ہے اسے دھلے۔ تو غسل ترتیبی ہے، جو غسل ترتیبی ہے کہ انسان جو ہے اگر اس پہ غسل جنابت صبح کی اذان سے پہلے واجب ہو گیا تو پھر وہ جو ہے اذان سے پہلے جو ہے غسل کر لے۔ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر وہ جو ہے تیمم کر لے۔ اور اسی طریقے سے روزے کی کر رہا ہے، بار بار جو ہے نا تری حاصل کر رہا ہے منہ سے، تو اب باہر سے جو تری حاصل کر رہا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ اسے جو ہے وہ تھوک دے، باہر جو ہے نکلے نہیں۔ اور روزے کی حالت میں مثلا جو ہے عورتوں کا لباس کو تر کرنا، یہ جو ہے مکروہ ہے۔ مکروہ یعنی نہ کرے تو بہتر ہے، نہ کرے تو بہتر ہے، اور اگر کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مکروہات میں سے ہیں، بہت سی چیزیں جو ہے نا یہ ہے کہ مستحب ہے، بہت سی چیزیں کہ جو جائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا کہ آیت اللہ العظمیٰ سستانی صاحب کے نزدیک جو ہے وہ 8 چیزیں ہیں، پاک کے نزدیک جو ہے 9 چیزیں ہیں، اور لگانا یہ آیت اللہ العظمیٰ سستانی کے نزدیک جو ہے شدید کراہیت یعنی مکروہ ہے۔ ناظرین اکرام، جو روزے کے احکامات ہیں تو کچھ بیان کیا، اور بعض چیزیں جو ہے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر اس سلسلے سے دیگر جو ہے احکامات ہیں، مثلا جو ہے وضو کے سلسلے سے یا دیگر جو ہے کامی مسائل ہیں تو اس پہ جو ہے گفتگو ہوگی۔ تو اس ایام میں یعنی یہ جو مہینہ ہے ماہ رمضان، تو اس مہینے میں بے شمار جو ہے بہت سے انسان کو چاہیے کہ اس میں ایک عمل انجام دے رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے
اپنے مرحومین کے لیے۔ تو بہت آسان، بہت جو ہے سادہ نسخہ ایک بیان کر دے، اور بہت کوئی طویل عمل کی طرف جو ہے دعوت نہیں دے رہے کہ وہ جو ہے محمد اور صلوات پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خود قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ بھی جو ہے اس عمل میں شامل ہے، ملائکہ بھی ہیں۔ ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو ہدیہ کر دے رہا ہے۔ تو بہت سے عمل ہیں، لیکن بہت زیادہ عمل جو ہے زیادہ قرآنی کے عمل کی طرف دعوت نہیں دے رہے ہیں۔ کہ ملتا ہے کہ ایک جوان لڑکی کا انتقال ہو گیا، تو ماں نے جو ہے خواب دیکھا اپنی بیٹی، اس پہ سختیاں ہو رہی ہے، مضطرب دیکھا، بے قرار دیکھا۔ تو جب نیند سے بیدار ہوئی تو ماں جو ہے بہت خوفزدہ رہی۔ چند دن گزر گئے تو اب جو ہے ماں نے محفوظ ہے، بہت خوشحال ہے۔ جب دیکھا کہ بہت خوشحال ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں تھی، بہت خوش ہوئی، عالم خواب میں دیکھا۔ اب ماں نے بیٹی سے سوال کیا، کہا کہ بیٹی، ہم نے چند روز پہلے تمہیں خواب میں دیکھا تو تم بہت پریشان تھی، بے قرار تھی، مضطرب تھی، لیکن جو ہے آج بہت تم خوشحال ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ مادر گرامی، ایک مومن قبرستان میں آیا اور اس کا کوئی رشتہ دار جو ہے دفن نہیں تھا، کوئی جاننے والا دوست اور احباب جو ہے دفن نہیں تھے، وہ اجنبی شخص تھا۔ اور وہ قبرستان میں آیا اور آنے کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، سورہ الحمد پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے صلوات پڑھا، محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجنے کے بعد اس کا ثواب جو ہے قبرستان کے مرحومین کو ہدیہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہم جو ہے عالم برزخ کے عذاب سے محفوظ ہو گئے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر انسان یہ چاہتا ہے، اگر مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے دوست یا احباب یا اس کے عزیز یا اس کے خاندان والے مرحومین اگر جو ہے عذاب قبر سے محفوظ ہوں، اگر جو ہے عذاب قبر کو اس سے دور کرنا چاہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ یہی محمد اور آل محمد پہ صلوات۔ قیام میں 3 دن تو گزر گیا، ابھی بھی باقی ہے۔ روزانہ جو ہے اگر مثلا جو ہے 100 مرتبہ بھی صلوات پڑھ رہا ہے تو 2700 مرتبہ تو ہو ہی جائے گا۔ انسان جو ہے اگر روز کم سے کم ہے نا، کم سے کم، ایسے تو کم سے کم جو ہے 1000 مرتبہ ہے نا صلوات پڑھے، لیکن اگر جو ہے 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر چاہتا ہے کہ اسے برزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے ہے نا، تو صلوات پڑھے ہے نا، صلوات پڑھ کے ہدیہ کر دی۔ یہی صلوات جو ہے برکت ہوگی ہے نا، اور اس صلوات کی وجہ سے اہل بیت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اس میں جو ہے یہ ملتا ہے کہ روز محشر ایک شخص آئے گا اور آنے کے بعد رسول اسلام کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ ہم آپ کے امتی ہیں۔ رسول اسلام جو ہے نا اپنے رخ کو موڑ لیں گے، پھر جو ہے امتی ہے، اس طریقے سے وہ پورا واقعہ جو ہے تحریر کرتے ہیں کہ وہ شخص تھا لیکن جو ہے محمد آل محمد پہ صلوات نہیں پڑھتا تھا، تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ ایک شخص نے جو ہے سامنے آ رہے ہیں لیکن متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، پھر سامنے آ رہے ہیں، حضور متوجہ نہیں ہو رہے، پھر ہم نے سمجھا کہ ہو سکتا دیکھا نہ ہو، پھر سامنے آئے، وہ جو ہے متوجہ نہیں ہوئے۔ تو آخر میں ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں پہچانا نہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ہم نے تم نے نہیں پہچانا۔ کہا ہم آپ کے امتی زیادہ ہے نا پہچانتے، جس طریقے سے ماں باپ اپنے اولاد کو پہچانتی ہے، اس سے بھی زیادہ جو ہے آپ اپنے امتی کو پہچانتے ہیں۔ کہا کہ
نہیں ہم تمہیں نہیں پہچانتے، ہم اسے پہچانتے ہیں کہ جو محمد اور آل محمد پہ صلوات بھیجتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صلوات بھیجتا ہے تو ہم اسے پہچانتے، فرمایا یعنی وہ جو ہے ہماری امت میں سے ہے، ہم اس کی جو ہے شفاعت کریں گے۔ تو عزیزان محترم، ناظرین اکرام، معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے اگر کثرت سے یعنی بہت بڑے عمل کی طرف جو ہے دعوت نہیں دے رہے ہیں، کہ بہرحال یہ تو ہے جتنا چاہے سورہ قدر کی تلاوت کرے، جتنا چاہے جو ہے سورہ توحید پڑھنے، مجید ہے نا، کثرت کے ساتھ کرتا رہے، توبہ استغفار جو ہے کرتا رہے، لیکن جو ہے کم سے کم اگر کچھ نہیں کر سکتا تو محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے، اور یہی صلوات جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، ناظرین کی آپ حضرات کے خدمت میں مختصر گفتگو کیا ہے اس مہینے میں کہ جو بھی اگر جو ہے ہم جس طریقے سے 11 مہینہ ہم نے عمل انجام دیا، اس مہینے بھی کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے ہم لعلکم تتقون کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی اس مہینے میں جو ہے ہمیں اپنی عبادت کے ظرف کو وسیع کرنا چاہیے۔ خود جو ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ وہ گروہ بدبخت ہے کہ جو ماہ رمضان کو پالے اور فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ بدبخت ہے، استفادہ نہ کر سکے ماہ رمضان کو پالے میں۔ کہ پروردگار کا شکر ہے کہ ہم سب کو یہ موقع دیا ہے، کر دیا ہو، اور فرمایا وہ شخص بدبخت ہے جو ہمارا نام سنے، رسول اسلام کا نام سنے اور صلوات نہ بھیجے۔ تو اللہم صلی علی محمد وعلام کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جتنے بھی ناظرین ہیں، حاضرین ہیں، غائبین ہیں، مومنین، پروردگار ان سب کو تمام آفات و بلیات اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ پروردگار یہ جو وبا ہے اسے برطرف فرما، اس وبا اور اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار جو مریض ہے ہاسپٹل میں ہیں، گھر پہ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، علی بن ابی طالب کی طیب و طاہر روح کا واسطہ کہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جو نیک حاجات ہے، پروردگار تو بہتر جانتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار ہم سب کو کما حق و روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ فی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتیٰ تسکن وارزقۃ وتمتع فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔